جن سن ملک یونان میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کو برص کا مرض تھا، بہت علاج معالجے کیے گئے لیکن کچھ شفا نہ ہوا۔ اس وقت حکیم دوبان یونان میں آیا۔ جب اس کو یہ حال معلوم ہوا تو اس نے عرض کیا کہ میں بغیر دوا کھلائے اور کچھ لگائے آپ کا علاج کر سکتا ہوں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور حکیم سے وعدہ کیا کہ اگر تمہارے علاج سے اچھا ہو گیا تو تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ حکیم دوبان نے کچھ مہلت کی اجازت لی اور اپنی قیام گاہ پر آ کر خالی گیند بنوائی اور اس میں چند دوائیاں بھر کر بند کر لیا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لیے۔ بادشاہ کی خدمت میں لا کر پیش کی اور کہا آج آپ اس سے اس قدر کھیلیں کہ تمام جسم پر پسینہ آ جائے، اس کے بعد آپ نہائیں۔ بادشاہ نے طبیب کی ہدایت پر عمل کیا اور غسل کرنے کے بعد آرام سے سو گیا۔ پھر صبح بیدار ہوا تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ جسم داغ دھبوں سے صاف ہے۔ حکیم کو طلب کیا گیا اور اس کو بہت سا انعام اور مال و دولت دے کر بادشاہ نے اپنا مصاحب خاص بنا لیا۔ حکیم کا یہ اعزاز دیکھ امرائے دربار حسد کرنے لگے۔ ایک روز موقع پا کر وزیر نے بادشاہ سے اس حکیم کی بڑی شکایت کی کہ حکیم اچھی نیت نہیں رکھتا اور آپ کی جان کے لیے خطرہ ہے۔ بادشاہ نے کہا تم غلط کہتے ہو، اور اگر اسے مجھ سے کوئی عداوت ہوتی تو وہ دوران علاج مجھ کو ہلاک کر سکتا تھا۔ مجھے اس سندھ باد کے وزیر کا قصہ یاد ہے جس نے شہزادے کی جان بچائی۔ اس کو غور سے سن۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ سندھ باد بادشاہ کی خوش دامنا نے بادشاہ کی سابقہ ملکہ کے لڑکے پر تہمت لگائی کہ وہ قتل کر دیا جائے۔ جب بادشاہ نے اپنی خوش دامنا کے کہنے سے شہزادے کے قتل کا حکم دیا تو وزیر نے عرض کیا کہ آپ تامل فرمائیے اور پوری تحقیقات کریں کہ آپ کو بعد میں اس طرح پشیمان نہ ہونا پڑے جیسے ایک شخص کو اپنا طوطا مار کر پشیمانی ہوئی تھی۔ اور قصہ یوں ہے کہ ایک شخص کے پاس ایک عجیب و غریب قسم کا طوطا تھا۔ مالک کی عدم موجودگی میں جو کچھ پیش آتا تھا وہ سب کچھ مالک کو بتا دیا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نوجوان اور بہت حسین تھی لیکن پارسا نہیں تھی۔ ایک بار وہ شخص سفر پر گیا تو اس کی بیوی نے اپنے دوستوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا۔ جب مالک واپس آیا تو طوطے نے اس پر سب کچھ ظاہر کر دیا۔ عورت نے سمجھا کہ میری باندیوں نے شکایت کی ہے اور وہ ان سے ناراض ہوئی، لیکن وہ سب قسمیں کھانے لگیں کہ ملکہ ہمارا کوئی قصور نہیں، یہ سب طوطے کی شرارت ہے۔ اس نے سب حال بیان کیا ہے۔ ملکہ نے کہا اس کا انتظام کرتی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک ملازمہ کو کہا کہ تم پنجرے پر پانی چھڑکتی رہو، اور دوسری کو کہا کہ تمام رات اس کے پنجرے کے نیچے چکی پیستی رہو، اور تیسری کو حکم دیا کہ تم اس پر آئینے کا عکس ڈالتی رہو اور اس کا خیال رکھو کہ یہ سلسلہ ساری رات جاری رہے۔ اب یہ سلسلہ ساری رات جاری رہا تو صبح کے وقت جب مالک نے حال دریافت کیا تو طوطا کہنے لگا میں نے آج رات بہت تکلیف اٹھائی۔ بارش ہو رہی تھی، بادل گرجتے رہے اور بجلی ایسی چمکی کہ میری آنکھیں بند ہو جاتی تھیں۔ مالک حیران ہو گیا کہ رات کو تو کوئی بادل نہیں تھا، یہ طوطا جھوٹ بولتا ہے۔ بیوی نے بھی شکایت کی کہ یہ شریر میرے متعلق بھی اسی طرح غلط بیانی کر رہا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے غصے میں آ کر طوطے کو مار ڈالا۔ چند روز بعد اس کو اصل قصہ بہت پشیمان ہوا۔ یہ حقائق بیان کر کے بادشاہ نے کہا کہ تو بھی مجھے اسی طرح غلط راہ پر ڈال رہا ہے۔ تو وزیر نے عرض کیا میں آپ کا خیر خواہ دوست ہوں، مگر آپ نے اس حکیم پر اعتبار کیا، آپ کے لیے بھی اس طرح کا خطرہ ہے جیسے ایک وزیر نے بادشاہ زادے کو بچا کر اپنی جان دے دی۔ بادشاہ نے کہا اچھا وہ قصہ سناؤ، وہ کیا ہے؟ وزیر نے عرض کیا کہ ایک شہزادہ تھا، اس کو شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک روز شہزادہ شکار کو جانے لگا۔